السلام علیکم۔ آج ہم کتاب مقدس دین الہی کا چھٹا باب پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے انسان میں موجود باقی تمام لطائف۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ روح انسانی، اس کی نبوت اور علم ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے۔ ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر دو بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جبروت تک جو مقام جبرائیل ہے رسائی ہو جاتی ہے۔ غضب و غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں۔ لطیفہ سری، اس کی نبوت اور علم موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ خواب یا مراقبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے۔ اب 3 مخلوقیں ذکر کر رہی ہیں اور اس کا درجہ ان 2 سے بڑھ گیا۔ لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا واحد سکھایا جاتا ہے اور اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقامی وحدت تک سے ہے اور اب 4 بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا۔ لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے یا عہد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کا رنگ جامنی ہے۔ اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوند ہے۔ 5 لطیفوں کا باطنی علم ہی 5 نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولیوں تک پہنچا۔ اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے۔ پھر ولیوں سے خاص لوگ اس علم سے مستفیض ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم، ظاہری زبان، ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ علم باطن میں بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس وجہ سے اسے بھی باطنی قرآن بولتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عام میں ادا ہو جاتا، جو کہ خاص کے لیے تھا۔ بعد میں یہ علم سینہ بہ سینہ ولیوں میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا۔ لطیفہ انا، یہ مخلوق سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے۔ یاہو کا ذکر اس کی معراج ہے اور یہی مخلوق طاقتور ہو کے خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے اور اس کے علاوہ کچھ خواص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، جسے طفل نوری یا جزء توفیق الہی، پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے، جزء توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے اور طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ یہی پھر دنیا میں قدرت اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت اور ریاضت اور چاہے کسی کی نظروں سے ہی مقام محبوب تک پہنچا دیں۔ ان کی نظروں میں چاہ مسلم چاہ کافر، چاہ زندہ چاہ مردہ، سب برابر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظر سے چور قطب بن گیا، یا ابو بکر حواری یا منگا ڈاکو بھی ان لوگوں کی نظروں سے پیر بن گئے۔ 5 مرسل کو بالترتیب علیحدہ علیحدہ لطائف کا علم دیا گیا، جس کی وجہ سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ جس لطیفے کا ذکر کرے گا اس سے متعلق مرسل سے تعلق اور فیض کا حقدار ہو جائے گا، اور جس لطیفے پر تجلی پڑے گی اس کی ولایت اس نبی کے نقش قدم پر ہوگی۔ 7 آسمانوں میں پہنچ اور 7 بہشتوں میں مدارج کی حصولی بھی انہی لطائف سے ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں۔ لطیفہ اخفا، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود گونگا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں فرق ان لطائف کا ہے۔ پیدائش کے وقت اگر اخفا کسی وجہ سے جسم میں داخل نہ ہو سکے تو اسے جسم میں منگوانا کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، پھر گونگے بولنا شروع ہو جاتے تھے۔ لطیفہ سری، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے۔ اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پیدائشی اندھا ہے۔
اس کو واپس لانا بھی کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، جس سے اندھے بھی دیکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ لطیفہ قلب، اس کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بالکل جانوروں کی طرح رب سے ناآشنا اور دور، بے شوق اور بے کیف ہو جاتا ہے۔ اس کو واپس دلوانا بھی نبیوں کا کام تھا، اور ان نبیوں کے معجزات کرامات کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوئے، جس کے ذریعے فاسق اور فاجر بھی رب تک پہنچ گئے۔ کسی بھی ولی یا نبی کے ذریعے جب کسی متعلقہ لطیفے کو واپس کیا جاتا ہے تو گونگے، بہرے اور اندھے بھی شفایاب ہو جاتے ہیں۔ لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے، بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہوں۔ لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان بہرا ہے، خواہ کان کے سوراخ کھول دیے جائیں۔ جسمانی نقاص سے بھی یہ حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل علاج ہیں۔ مخلوقوں کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت نہ ہو۔ لطیفہ نفس، اس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں، اور لطیفہ قلب کے ذریعے انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔